آج کے اردو نثری قواعد کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو پارٹس آف اسپیچ کے آخری حصے حروف ہجائیہ کے بارے میں۔ دوستوں، آج اجزائے کلام کے 8 حصے مکمل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی حصے کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ ہو تو اردو پارٹس آف اسپیچ کی پلے لسٹ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں آپ سیکھ سکیں گے حروف ہجائیہ کا مختصر تعارف، اس کی تعریف، حروف ہجائیہ کی قسمیں اور مثالیں بہت ہی آسان انداز میں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں حروف ہجائیہ کے مختصر تعارف سے۔ حروف ہجائیہ کا مختصر تعارف: وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں بے تحاشا زبان سے نکل جاتے ہیں انہیں حروف ہجائیہ کہتے ہیں۔ حروف ہجائیہ کو حروف استعجابیہ بھی کہتے ہیں۔ انگلش میں اسے انٹرجیکشن یا ایکسکلیمیشن کہتے ہیں، جیسے اف، اوہو، ہائے وغیرہ۔ مختلف جذبات اور تاثرات کے لیے الگ الگ حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار جملہ بھی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ وغیرہ۔ جن جملوں میں حروف ہجائیہ استعمال کیے جاتے ہیں ان جملوں میں ہجائیہ نشان لگاتے ہیں۔ ہجائیہ نشان کو علامت استعجاب بھی کہتے ہیں۔ حروف ہجائیہ کی تعریف: وہ الفاظ جو فوری جذبات و احساسات کو ظاہر کرتے ہیں حروف ہجائیہ کہلاتے ہیں۔ مثالیں: نمبر 1، خبردار، دیکھ کر۔ اس جملے میں حرف ہجائیہ ہے خبردار۔ یہ حرف کسی کو وارننگ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر امتحان میں حرف ہجائیہ پہچاننے یا الگ کر کے لکھنے کو کہا جائے تو جواب اس طرح سے لکھیں گے۔ اس دوسری مثال پر غور کیجیے: افسوس، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس جملے میں حرف ہجائیہ ہے افسوس۔ تیسری مثال: کتنا خوبصورت پرندہ ہے۔ اس جملے میں حرف ہجائیہ ہے کتنا۔ چوتھی مثال پر غور کیجیے: ماشاءاللہ، اس بار عامر کے بہت اچھے نمبر آئے ہیں۔ اس جملے میں حرف ہجائیہ ہے ماشاءاللہ۔ اب اس آخری مثال پر غور کیجیے: سبحان اللہ، بے شک تمہارا رب بہت پاک ہے۔ اس جملے میں حرف ہجائیہ ہے سبحان اللہ۔ دوستوں، مختلف قسم کے جذبات اور تاثرات کے اظہار کے لیے الگ الگ حروف ہجائیہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے حروف ہجائیہ کی بھی کئی قسمیں ہیں، جیسے خوشی اور مسرت کے لیے آہا، اوہو ہو، آہا ہا، واہ واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ وغیرہ۔ اس کی ایک مثال دیکھیے: آہا، وہ دیکھو عید کا چاند۔ اس جملے کو ہم خوشی کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔ حروف ہجائیہ کی دوسری قسم تحسین و آفرین کے لیے، یعنی کسی کی تعریف کرنے کے لیے۔ یہ سارے حروف کسی کی تعریف کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، شاباش، جزاک اللہ، واہ واہ، چشم بددور وغیرہ۔ اس کی ایک مثال دیکھیے: شاباش، اور ترقی کرو۔ یہ حروف ہم کسی کی تعریف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حروف ہجائیہ کی اگلی قسم ہے رنج و تعسف کے لیے: ہائے، افسوس، اف، آہ، ہائے رے وغیرہ۔ اس کی ایک مثال دیکھیے: افسوس، وہ میچ ہار گئے۔ اس جملے میں حرف ہجائیہ ہے افسوس۔ یہ حرف ہم دکھ کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔ حروف ہجائیہ کی اگلی قسم تعجب کے لیے: اوفو، آہا، اللہ اکبر، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی ایک مثال دیکھیے: اللہ اللہ، کیا چاندنی ہے۔ یہ حروف ہم کسی بات کے تعجب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حروف ہجائیہ کی اگلی قسم ہے پناہ مانگنے کے لیے، جیسے الامان، توبہ، معاذ اللہ، الہی توبہ، الحفیظ وغیرہ۔ حروف ہجائیہ کی اگلی قسم تنبیہ کے لیے۔ تنبیہ کا مطلب ہے کسی کو وارننگ دینا، جیسے خبردار، دیکھو، سنو، ہیں، ہوں وغیرہ۔
اس کی ایک مثال دیکھیے، خبردار وہاں نہ جانا۔ حروف فجائیہ کی اگلی قسم ہے حرف ندا، یعنی کسی کو پکارنے کے لیے۔ جسے بلاتے ہیں یا وہ جس کو پکاریں اسے منادا کہتے ہیں۔ پکارنے والا یا اعلان کرنے والے کو منادی کہا جاتا ہے۔ جب منادا جمع کی حالت میں ہوتا ہے تو جمع کا آخری نون گر جاتا ہے، جیسے اے بھائیو، اے لوگو وغیرہ۔ کسی کو پکارنے کے لیے اے، یا، اجی، ارے، او وغیرہ حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، یا اللہ رحم کر ہم گناہ گاروں پر اپنا کرم فرما۔ حروف فجائیہ کی اگلی قسم نفرت کے لیے، جیسے چھی، در، دور، استغفر اللہ، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ۔ دوستوں، میرے پچھلے ویڈیو حروف عطف میں پوچھے گئے سوال کا جواب۔ سوال اس طرح سے تھا، نیچے دیے ہوئے جملوں کو قوسین میں دیے ہوئے لفظوں سے جوڑ کر مرکب جملے بنائیے۔ پہلا سوال تھا، دعوت کا وقت آیا، پھر خالی جگہ ہے، مہمان کے لیے ڈیوڑھی میں چٹائی بچھا دی۔ اس کے لیے آپ کو آپشن تھا تو، اور، پھر۔ ان تینوں حرفوں میں سے تو ورڈ اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے۔ اس کا جواب ہوگا، دعوت کا وقت آیا تو مہمان کے لیے ڈیوڑھی میں چٹائی بچھا دی۔ اگلا سوال، تکیہ داہنی بغل میں ہے، خالی جگہ، بائیں ہاتھ میں لوٹا ہے۔ اس دوسرے سوال میں لفظ اور فٹ بیٹھے گا، تکیہ داہنی بغل میں ہے اور بائیں ہاتھ میں لوٹا ہے۔ تیسرا سوال تھا، وہ ایک زندہ دل انسان تھے، خالی جگہ، یہ سب عہد شباب کی باتیں ہیں۔ اس سوال کے لیے آپ کو 3 آپشن تھا، پھر، مگر، تو اس سوال کے اندر حرف عطف مگر فٹ بیٹھ رہا ہے۔ وہ ایک زندہ دل انسان تھے، مگر یہ سب عہد شباب کی باتیں ہیں۔ آخری سوال تھا، جیل تو ہزاروں لوگ گئے، خالی جگہ، ان کی زندگی سے ہم ناواقف نہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو 3 آپشن تھا، اور، لیکن، کے۔ اس آخری سوال میں حرف عطف لیکن فٹ بیٹھ رہا ہے۔ جیل تو ہزاروں لوگ گئے لیکن ان کی زندگی سے ہم ناواقف نہیں۔ شکریہ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ حروف فجائیہ کے بارے میں آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اردو قواعد کے ایک بہت ہی اہم ویڈیو، زمانہ یعنی ٹینس کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔